علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک ایسا پروگرام جس کا انتظار بہت سارے عاشقان رسول کو ہوا کرتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کے پاس آیا کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں کہ بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوا کرتے ہیں۔ اگر بچپن میں بچوں کی اچھی تربیت کر دی جائے تو گویا کہ ایک اچھے اور مضبوط معاشرے کی بنیاد ڈال دی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں۔ بچوں کی تربیت کا اسلامی نصاب کیا ہے، بچوں کی تربیت میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مزید اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ان تمام سوالات کے ساتھ مفتی صاحب کے پاس آج چلنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو آپ کے سلسلے کے اندر مرحبا، ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا اور یہ سلسلہ کرنا قبول فرمائے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے مفتی صاحب بات کرنی ہے۔ ارشاد فرمائیے گا کہ بچوں کی تربیت کا اسلامی نصاب کیا ہے، کہ قرآن و حدیث بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کا معاملہ یہ ہے کہ شاید اس وقت دنیا کا یہ سب سے ہاٹ ایشو ہوگا جی، فیملی لائف کے اعتبار سے۔ صحیح۔ میں امریکہ گیا، یو کے گیا، یورپ گیا، ساؤتھ افریقہ گیا، تو میں نے وہاں پر والدین کو اور فیملیز کو جی جس مسئلے میں سب سے زیادہ پریشان دیکھا وہ اولاد کی تربیت ہے۔ اچھا۔ ان کا ایشو تو یہ ہے کہ چونکہ وہاں ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، تو وہاں کا جو ماحول ہے جی، وہ ہمارے اسلامی طریقہ کار سے بہت دور ہے، صحیح۔ اور خاص طور پہ جو ان کا نظام تعلیم ہے یہ انہیں بالکل بدل دینے اور جی اسلام سے دور کر دینے کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ہے، تو لہذا وہ تو اس حوالے سے بہت کلام کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے پاکستان اسلامی ملک ہے، جی ہاں، ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ اب کوئی اتنا معمولی نہیں رہا۔ ہمارے یہاں پر اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اگر گاؤں کے اندر بھی رہنے والا ہے تو وہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے، ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے تو وہ جی اس کے ذریعے یہی سمجھے گا کہ وہ لندن کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ جو لندن والا دیکھے گا وہ یہاں پر گاؤں والا بھی وہی سارا کچھ دیکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ تو لہذا یہاں پر بھی تربیت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا نازک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے، آپ اس کے ساتھ تربیت کا پہلو آپ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو جو قرآن پاک نے بیان فرمایا، جی 4 جگہ پر وہ آیت مبارکہ ہے ایک ہی طرح کے الفاظ میں، تو اس میں کیا فرمایا؟ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ سبحان اللہ۔ 4 جگہ یہ آیت ہے، چاروں جگہ الفاظ کسی جگہ کچھ پہلے ہیں کچھ بعد میں ہیں، لیکن ان سب کے اندر یہ مشترک الفاظ ہیں۔ صحیح۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یہ رسول، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک و صاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو کتاب اور حکمت سکھانا ہے یہ تعلیم ہے، اور ویزکیہم جو ہے یہ تربیت ہے۔ ماشاء اللہ۔ تربیت نام ہے کسی کی عملی زندگی میں کوئی اچھا رجحان پیدا کر دینا۔ اچھا ہے تو اچھی تربیت ہے، برا ہے تو بری تربیت قرار پائے گی۔ تو اصل تربیت کا تعلق جو ہے یہ عمل کے ساتھ ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ علم اس کے لیے ایک ذریعہ تو ہے، جی لیکن حقیقت میں جو تربیت ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ ایک شخص اپنے بچے کو 100 کتابیں پڑھا دے، جی لیکن 100 کتابوں میں کسی ایک شے پر بھی عمل نہ ہو تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے نے اپنے بچے کو تعلیم دی، یہ نہیں کہا جا سکتا اس نے تربیت دی۔ صحیح۔ تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ تربیت اور تعلیم میں کیا فرق ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی شخص نے اپنی اولاد کو کتاب ایک بھی نہیں پڑھائی، لیکن انہیں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے، سونے جاگنے، ملنے ملانے،
باہر جانے، ان سب چیزوں کے جو طور طریقے ہیں اس کا بڑے اچھے انداز کے اندر پابند کر دیا. تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یار اس نے اپنی اولاد کی تربیت بڑی اچھی کی ہے. حالانکہ اس نے کتاب ایک بھی نہیں پڑھائی، لیکن اس نے عمل جو ہے وہ اس کے اندر ایسا پیدا کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت بیسیکلی نام ہے عمل کا. کسی کی زندگی میں عمل پیدا کر دینے کا نام تربیت ہے. الفاظ پڑھا دینا، کتاب پڑھا دینا یہ تعلیم ہے، تربیت نہیں. اور یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ بیان کی ہے جس میں فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ یہ رسول لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو اور ان کے نفس کو پاک بھی کرتے ہیں. یعنی انہیں پاکیزہ کردار والا بناتے ہیں، ان کا کردار اچھا کرتے ہیں. کردار کے اندر جو رذائل ہوتے ہیں، جو غلط عادات اور خصلتیں ہوتی ہیں، یہ ان کو دور کرتے ہیں. وہ تکبر ہے، وہ حسد ہے، وہ کینہ ہے، وہ بغض ہے، وہ عداوت ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برا رویہ ہے، وہ اسے دور کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری جو ہے وہ تعلیم اور تربیت دونوں کے مجموعے کے لیے. ایک طرف آپ تعلیم فرماتے ہیں، فرمایا انما بعثت معلما، سبحان اللہ، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث ہے وہ بھی بعثت ہی کو بیان کرتی ہے، اور وہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ جو اچھے اخلاق ہیں انہیں میں ان کے اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچا دوں. سبحان اللہ. تو وہ جو تھا انما بعثت معلما، وہ تعلیم کا پہلو ہے. اور یہ جو ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ جو اچھے اخلاق ہیں لوگوں کو اپنے عمل سے اور ان کے کردار میں پیدا کرنے کے ذریعے اسے میں مرتبہ کمال تک پہنچا دوں، یہ تربیت کا پہلو ہے. تو جو تربیت کی ابتدا ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے سوچ سے ہوتی ہے. اچھا، تربیت کی سوچ ہوگی تو تربیت ہوگی، نہیں سوچ تو تربیت بھی نہیں ہوگی. ویسے تو زندگی کا ہر عمل ہی سوچ پر بنیاد رکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل شروع ہوتا ہے سوچ سے. بندے کی جو سوچ بن جاتی ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. صحیح. کاروبار کی سوچ بن جائے گی تو کاروبار بھی کرے گا، نوکری کی سوچ بن جائے گی تو نوکری بھی کرے گا، پڑھنے کی سوچ بن جائے گی تو پڑھے گا بھی. یہی معاملہ تربیت کا ہے کہ آدمی کی یہ سوچ بن جائے سب سے پہلے کہ مجھے تربیت کرنی ہے اور یہ تربیت میری ذمہ داری ہے. خاص طور پہ اب جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کے حوالے سے اور اپنی اولاد کے حوالے سے بنیادی طور پہ یہ سوچ بننا کہ ان کی تربیت میری ذمہ داری ہے. یہ سوچ بن جائے تو تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بطور خاص یہ سوچ ہی ذہن کے اندر نہیں رکھی جاتی کہ تربیت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ والدین یا گھر کا سرپرست وہ بنیادی طور پہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ان کی ضروریات زندگی پوری کرنی. ضروریات زندگی کے اندر کھانا پینا، پہننا، رہنا اور دنیاوی تعلیم. وہ اسے سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے. یہ بھی ذمہ داری میں یعنی کہ اولاد کا کھانا پینا، پہننا، رہنا، سہنا، یہ سارا جو ہے یہ اس کے والد کی، سرپرست کی ذمہ داری ہے. تو یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اتنا ہی وہ تربیت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے تو پھر یہ دونوں چیزیں برابر کی جو ہے وہ اولاد کی طرف منتقل ہوں گی. تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تربیت کی ضرورت، اہمیت اور ذمہ داری کا احساس اگر یہ پیدا ہو جائے تو اب اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ اب یہ کرنا کیسے ہے. کسی کام کے کرنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے کرنے کے طریقے سامنے آتے ہیں. تو لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے باقاعدہ اپنی ذمہ داری میں شامل کیا جائے. اور یہ ذمہ داری میں شامل کرنا یوں نہ ہو کہ بس کبھی سوچ آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہ بھی آئی، بلکہ یہ سوچ اسی طریقے سے ہو کہ جیسے اگر یہ پتہ ہے کہ اگر آج میں نے اپنے بچے کو کھانا نہیں کھلایا تو یہ میری طرف سے اس پہ ظلم ہوگا، اور یہ بچہ اس کھانے کے بغیر بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا. اگر تربیت کو بھی اتنا ہی اس کے ساتھ جوڑ کر رکھا جائے تو اب پھر آدمی تربیت کے لیے بھی اتنے ہی اقدامات کرے گا جتنے اس کے بقیہ چیزوں کے لیے کرتا ہے، اور یہاں سے تربیت کا
مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جی ایک سوال یہ بھی تھا مفتی صاحب کہ بچوں کی تربیت کس عمر سے شروع ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے؟ اگر اسلام کا جو خوبصورت نظام ہے اگر اسے دیکھا جائے تو ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ بچے کی تربیت بچے کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پیدائش سے پہلے کیسے؟ اب وہ یوں کہ فرمایا گیا، جو ہمارے دینی کتابوں میں لکھا ہے، جو اسلامی حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب کہیں شادی کرو تو جس خاتون سے شادی کرنی ہے اس کے خاندان کو دیکھو، کیونکہ بچہ اپنے ننیال میں بڑی کثرت سے جاتا ہے صحیح، اور وہ اپنے خالہ، نانی، نانا، ماموں ان کی عادتیں اپناتا ہے۔ صحیح، تو لہٰذا پہلے یہ دیکھ لو کہ جس خاندان میں شادی کر رہے ہیں اس خاندان کا ماحول کیسا ہے۔ صحیح، یعنی یوں کہہ لے کہ بنیادی طور پہ تربیت کی ذمہ داری تھی باپ کی، جس نے باپ بننا ہے، یہ جو باپ بن گیا ہے، جی تربیت کی ذمہ داری اس کی تھی۔ اب اسے یہ حکم ہے کہ جہاں شادی کرنی، کیونکہ ویسے تو بچہ اس کے ساتھ رہے گا تو یہ اپنے اعتبار سے جو کچھ کرنا کر سکے گا اس کے لیے کرے گا تربیت کے حوالے سے، لیکن چونکہ بچہ ہوتا ہے عادتیں سیکھنا، دیکھ کر کرنے کی کوشش کرنا اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جی تو اب اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنا رشتہ کرتے وقت یہ دیکھے کہ وہ کہاں رشتہ کر رہا ہے، کیونکہ جہاں وہ رشتہ کرے گا اس کا بچہ بعد میں وہاں کی عادتیں بھی اپنائے گا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر بچے کو جو پیار ملتا ہے نا وہ ننھیال میں زیادہ ملتا ہے۔ جی ایسے ہی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی باپ ہے یا چچا ہے یا دادا ہے نا، ان کے سامنے بچے نے ہر وقت رہنا ہے، تو لہٰذا وہ اگر اس سے پیار کریں گے تو دو لگا بھی دیں گے۔ یعنی کہ جو ماحول بنتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ڈانٹتے بھی ہیں اس کو، بھائی یہ کیا کرو، یہ ہے وہ ہے، وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی، اچھا ننھیال میں اس نے جانا ہوتا ہے کبھی کبھی، صحیح، تو انہوں نے صرف پیار ہی دینا ہوتا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے یار بچہ 2 دن کے لیے تو آیا ہے، اب اس کو کیا ڈانٹے اسے، تو وہ اس کو پھر بڑے لاڈ میں پیار میں وہ اس میں رکھتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کا رجحان ہوتا ہے نا وہ ننھیال کی طرف زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کے زیادہ فیورٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں سے مجھے پیار ملتا ہے، یہاں پیار بھی ملتا ہے لیکن ساتھ میں ڈانٹ بھی ملتی۔ بچہ ہے اسے بہرحال اسے پیار ہی زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ پیار اور ڈانٹ دونوں کا اکٹھا پیکج اس کو مل رہا ہو دوسری جگہ پہ، تو لہذا بچہ وہاں پر زیادہ جو ہے نا وہ اپنائیت محسوس کرتا ہے۔ جی ایک بات یہ ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک فطری سی بات ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے خاندان کے اعتبار سے، یعنی اپنے میکے کے اعتبار سے وہ بچے کے ذہن میں باتیں زیادہ بٹھاتی ہیں، یہ ایک فطری سی بات ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے دنیا کا ایک مشہور جملہ ہے جی چندہ ماموں، یعنی چاند کو دیکھیں گے تو چندہ ماموں، ٹھیک ہے، یہ چندہ چاچو کیوں نہیں ہوا آج تک؟ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، چندہ ماموں ہوتا ہے، چندہ چاچو نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو چندہ کے ساتھ لفظ لگانا ہے یہ ماں نے لگانا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کے ساتھ ماموں کو ہی جوڑتی ہے، وہ بچے کے چاچا کو نہیں جوڑتی۔ تو یوں بچے کا جو فطری رجحان ہے وہ اپنے ننھیال کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ رشتے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کہاں کر رہے ہیں کہ بچے نے بعد میں ان کی عادتوں کو اپنانا ہے۔ صحیح، یہ ہے تربیت کا سب سے پہلا سٹیپ کہ یہاں سے دیکھنا شروع کریں۔ بالکل، اب اس کے بعد جب بچہ پھر جو ہے نا وہ یعنی وجود میں آتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتا ہے، تو اب کیا فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے، سبحان اللہ کا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس کے کان میں پہنچے، اور نماز کی دعوت اس کے کان میں پہنچے۔ حالانکہ وہ دعوت کو سمجھے گا تھوڑی، اسے کہا حی علی الصلاۃ اذان کے اندر کہہ دیا اس کے کان میں، اسے تو نہیں پتا، لیکن لفظ صلاۃ اس کے کان میں چلا گیا۔ تو اب اس میں جلالت لفظ اللہ، اس میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں آپ کی رسالت، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے نماز، یہ الفاظ اس کے کان میں چلے گئے۔ گویا دنیا میں آیا، آتے ساتھ اس کو جو پہلی چیز اس کے ساتھ کی گئی ہے وہ اس کی تربیت کے الفاظ ہیں۔ صحیح، اس سے آپ یہ سمجھیں کہ اسلام نے تربیت کو کہاں سے شروع کیا، صحیح، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ دیکھیں کہ تربیت کی عمر کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جی ماشاء اللہ، گویا یوں سمجھ لیں کہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے پہلے لمحے سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو میں نے 1-2 چیزیں بیان کی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تربیت کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے،
کہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگلا حکم یہ ہے کہ بچے کے سامنے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ 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 یہ کہا جائے، تاکہ جب وہ بولنا شروع کرے تو اس کی زبان سے جو پہلا لفظ ہے وہ لفظ اللہ، اس میں جلالت جو ہے وہ ادا ہو. اب یہ بھی اس کی تربیت ہے کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ اسے جوڑنا جو ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر جو عقیدہ توحید ہے اور جو عقیدہ الوہیت ہے وہ اس کے دل و دماغ میں راسخ کرنا، تو یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد آگے وہی ہے کہ جیسے بچہ جب کوئی چیز پکڑنے لگتا ہے یا کوئی چیز کھانے لگتا ہے تو اب کوشش کرے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھائے، وہ دائیں ہاتھ سے پکڑے. تو اب بچہ بایاں ہاتھ آگے کرے تو اس کو دایاں ہاتھ آگے کرنے کا کہا جائے، وہ بائیں سے کھانے لگے تو اس کو دائیں سے کھلانے کی جو ہے نا وہ عادت ڈالے. تو یہ سب جو ہے نا یہ تربیت کے مرحلے. تو جس عمر میں وہ جتنا فہم رکھتا ہے، جتنی سمجھ رکھتا ہے، اس عمر کے اعتبار سے اس کی اسی طرح تربیت کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ پھر وہ بڑا ہو کے اپنے راستے پہ آ جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ سارے کا سارا ڈیوریشن جائے اس کی تربیت کا ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، پیدائش سے پہلے ہی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، کسی نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ پیدائش سے پہلے ہی نا گھر کے اندر کہتے ہیں کہ جی ماں کو اچھے اچھے خوبصورت بچوں کی تصویریں دکھائیں، یا پھر کہتے ہیں کہ جی دیواروں پر جو ہے نا وہ تصویریں لگا دیں، یا موبائل پر اس کی اچھے خوبصورت بچوں کی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھیں. کہتے ہیں کہ جس طرح کے بچوں کو عورت دیکھے گی تو اس طرح کا بچہ پیدا ہوگا، یعنی خوبصورت بچہ پیدا ہوگا، نیک سیرت ہوگا. اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں. کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے، اس کا تعلق تو یوں کہہ لیں ایک قسم کی سائنس کے ساتھ ہے. اچھا. بیسیکلی اس کی حقیقت ہے. ایک ہے کہ کسی شے سے کیا نتیجہ نکلے گا، دوسرا ہے کہ وہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. گھر میں تصویریں لگانا جو ہے یہ تو جائز نہیں ہے، جاندار کی تصویر لگانا یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ والا عمل اگرچہ مفید بھی ہو تب بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. باقی رہی یہ بات کہ ماں جو ہے وہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو چیزیں دیکھے گی، سوچے گی، پڑھے گی، اس کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں. یہ تو بالکل ایک فیکٹ ہے. اچھا. یہ تو بالکل ایسا ہے. حتیٰ کہ آج کے زمانے میں نے تو پوری ایک ریسرچ اس کے حوالے سے پڑھی، اور وہ ریسرچ درست بھی ہے. یعنی کہ واقعتاً ایسا بھی ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ملک میں بچے کی پیدائش سے پہلے جو ماں ہے اس کو میتھ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. یعنی کہ ریاضی کے فارمولے، کلیے اور یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں، کیونکہ میتھ جو ہے نا یہ انسان کی ذہانت کو تیز کرتی ہے، انسان کے دماغ کو تیز کرتی ہے، اور اسے ایک یوں کہہ لے کہ اسے ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک سیکوینس کے اندر سے لے آتی ہے، ایک آرڈر کے اندر لے آتی ہے. تو وہ ماؤں کو جو ہے وہ ریاضی، میتھ اور اس سے متعلقہ چیزیں کرواتے ہیں تو بچے کے اندر وہ ذہانت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز تو حقیقت ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہمارے جو تاریخ اسلام ہے اور بزرگان دین کے واقعات ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ مثال کے طور پہ بچہ جو ہے اسے جب قاری صاحب کے پاس لے جایا گیا اور قرآن پاک پڑھنے کا کہا گیا تو اس نے 15 بارے پڑھ دیے. سبحان اللہ. بچے نے 15 بارے پڑھ دیا. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ کو اتنے ہی یاد تھے اور وہ اتنوں کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو وہی اللہ تعالیٰ نے میری طرف منتقل کر دی ہے. تو یہ اگرچہ ایک کرامت کی جہت ہے، لیکن بہرحال اس کے پیچھے یہ حقیقت موجود ہے. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں یہ اس سے ٹرانسفر ہوتی ہیں، نہ صرف اس کا اپنے وجود کی طرف بلکہ اس کے ارد گرد کی طرف. اسی وجہ سے جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی. سبحان اللہ. یہ مزارات کے حوالے سے ہم جو اتنا جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں اور مزار کو ہم منبع انوار قرار دیتے ہیں، یا کسی جگہ پہ جس اللہ کے ولی نے نیکیاں کی ہیں، ذکر اذکار کیے ہے، تلاوت کی ہے، ہم اسے برکتوں والی جگہ سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کے ذکر کے انوار ہوتے ہیں، وہاں پر اس کی تلاوت کے انوار ہوتے ہیں. اب اگر جگہ پر انوار منتقل ہوتے ہیں تو خود جو پڑھنے والا ہے اس کے اپنے وجود کے اندر جو انوار جاتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ جو پڑھنے پڑھانے کے اندر خاتون مشغول رہتی ہے، وہ تلاوت میں رہے، وہ ذکر و اذکار میں رہے، تو بچے کے اوپر اس کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں. تو لہذا اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جو جائز ہیں یا شرعی اعتبار سے بہت ہی اچھی ہیں، جیسے تلاوت ذکر ہو گیا،
اور یا یہ ہے کہ فی نفسی ہی جائز چیزیں ہیں، جیسے میں نے میتھ کی مثال دی ہے، یا یہ ہے کہ خوشگوار منظر ہی کہہ لیں آپ. اگر آپ سینری لگاتے ہیں اور وہ سینری جیسے قرآن پاک کی کوئی سینری ہے، تورا جسے کہتے ہیں، اور یا وہ اچھے مناظر کی سینری ہے، جی خوبصورت سے بادل ہیں، باغ ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، پہاڑ ہیں، اگر اس طرح کی ہے تو اس کا ہونا بہرحال اچھے اثرات ڈالتا ہے. صحیح. کہ جو عورت کی نفسیات ہے وہ جتنی خوشگوار رہے گی اس کی صحت پہ اور اس سے متعلقہ چیزوں پہ اتنے اچھے اثرات ہوں گے. ماشاءاللہ. اور اگر اسے اس ڈیوریشن کے اندر پریشان رکھا اور اسے تکلیف پہنچاتے رہے اور اسے کوئی طعن و تشنیع یا کوئی اور کسی بھی چیز کے اندر مبتلا رکھا، تو اس کے نتیجے کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا نا بعد میں، تو اس کے ساتھ بھی ایک قسم کا سٹریس، انگزائٹی، یہ اس کے وجود کے اندر اس طرح ہوگی کہ وہ جلد اپنے اثر بھی دکھانا شروع کر دے گی. تو بہرحال ان چیزوں کا فی نفسی اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ان کا خیال کرنا ایک اچھی چیز ہے. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب، آپ نے یہ ننیال کے حوالے سے گفتگو کی تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ بیٹا اپنے والد کا عکس ہوتا ہے. اگر باپ کا عکس ہے لیکن دیکھا جائے تو اس کے اندر عکس تو ننیال کا نظر آتا ہے، جیسے آپ نے بھی گفتگو فرمائی. کیا فرمائیں گے؟ نہیں، میں نے یہ کہا کہ وہاں کے اثرات ہوتے ہیں. عکس کہنا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ جھلک نظر آئے. صحیح. ایک بچہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ وہ صرف کسی ایک ہی بندے کا عکس ہو. اچھا. اس میں دو چیزیں آپ سامنے رکھیں. جی. ایک ہوتا ہے شکل و صورت، شباہت، دوسرا ہوتا ہے عادات. صحیح. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں. ہر انسان کے اندر ایک اس کی کچھ عادات اور خصلتیں ہوتی ہیں، دوسرا اس کی شکل و صورت ہوتی ہے. انسان کی دونوں چیزوں میں جی ایک آدمی کی شباہت نہیں ہوتی بلکہ متعدد افراد کی ہوتی ہے. اچھا. اب آپ دیکھیں، یعنی کہ جو سننے والے ہیں وہ سب جانتے ہوں گے، کسی بچے کو دیکھا جائے نا، اس کو دیکھتے ہی جو ہے نا آدمی کہہ دیتا ہے یار تم فلاں کے بھتیجے تو نہیں، کیونکہ اس کا اس کے چچا کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ چچا کو جانتا ہے نا، تو یہ کہہ رہے یار یہ چچا سے ملتا جلتا ہے. صحیح. اچھا، دوسرا صرف اس کے ماموں کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے یار تم فلاں کے کیا لگتے ہو، میں اس کا بھانجا ہوں. ہاں یار تمہاری شکل اس سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور کو بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے یار تم فلاں بندے کے کیا لگتے ہو، کہتے میں ان کا پوتا ہوں. ہاں یار تمہاری شکل ان سے ملتی جلتی. اب آپ دیکھیں، ادھر ماموں ہے، ادھر چچا ہے، ادھر دادا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر بھائی ہے. تو بچے کی یا انسان کی شکل و صورت میں یہ ساری شباہتیں ہوتی ہیں. یہ خدا کی یعنی کہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی شباہتیں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. اچھا، یہی معاملہ عادات کا ہوتا ہے. عادات کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بعض اوقات ہے نا، کسی کا باپ بڑے غصے والا ہے تو آگے اولاد بھی پکی ویسی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یار یہ اپنے باپ پہ گیا ہے کہ اس کے اندر وہی خصلت ہے ساری. اچھا، یا یہ ہے کہ اس کا باپ بڑا ملنسار ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ماشاءاللہ ہے نا، یہ اپنے باپ کی طرح جو ہے نا بالکل وہی اخلاق ہے، وہی ملنساری ہے. اچھا، یا باپ بڑا سخی ہے تو اولاد بھی آگے سے ویسی ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنے باپ پہ گیا. باپ میں جیسی سخاوت تھی اولاد میں بھی ویسی. اور اس کی میں بہت بڑی مثال دوں تو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کی ذات مبارکہ دونوں کی ایسی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری شباہت اور آپ کے جو عادات و اخلاق تھے وہ اس کی جھلک ان دونوں میں نظر آتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی. سبحان اللہ. اسی طرح ان دونوں ہستیوں کا جود و کرم، ان کی بخشش، ان کا عفو درگزر، ان کی تربیت کی نرمی، ان کے اندر حلم، ان کے اندر عبادت کا شوق، یہ چیزیں جو ہے یہ ایسی تھی کہ دیکھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک یاد آتی. اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کرام جو ہے نا ان کو اپنے قریب بلا کے نا تو ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی پیشانی کو چومتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی شکل جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے. کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، تو اب ان کے بیٹے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت اور اخلاق ان دونوں کی جھلک جو ہے ان میں نظر آتی تھی. تو صحابہ کرام جو ہے وہ ان کو قریب بلا کے تو ان کے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیرتے تھے، تو ان کی پیشانی کو چومتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہ نظر آتی ہے. تو یہ والدین کی جو شباہت ہے اور عادات ہیں یہ اولاد کی طرف منتقل ہوتے.
تو 100% تو نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں کہ کبھی ادھر سے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی وہاں سے زیادہ ہوتے ہیں، صحیح، کبھی ادھر شکل ملتی ہے، کبھی ادھر زیادہ شکل ملتی. کئی بچے ہوتے ہیں کہ باپ دادا کے ساتھ شکل 1% نہیں ملتی، صحیح، وہ ساری شکل ان کی ننیال سے مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کئی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی باپ دادا کی طرف اتنی ملتی ہے کہ ننیال والوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی شباہت ادھر آ جائے. صحیح. تو یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے، عکس جھلکتا ہے اولاد کے اندر. جزاک اللہ خیر. اگر اجازت دیں تو ایک اور بات مفتی صاحب کہی جاتی ہے کہ جی دنیا کے اندر ایک شکل کے 7 لوگ پائے جاتے ہیں، یہ کہیں پڑا ہے کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک شکل کے 7 آدمی جو ہے نا یہ ایسے ہی کسی نے مشہور کر دیا ہے، ورنہ ہم اگر چینیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو 70 لاکھ ایک جیسے نظر آتے ہیں. انڈونیشیا ملائیشیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ایک ہی ڈائی کے سارے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں تو ایسی شکلیں ان کی ملتی نظر آتی ہیں. اسی طرح اور کئی ممالک ہیں کہ جن کی شکلیں ایک طرح کی ہوتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہ پہچانتے کیسے ہوں گے آپس میں، لیکن وہ پہچان لیتے ہیں. بالکل. تو یہ ہمارے البتہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے نا اس میں شکلیں بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر ہم یہاں پر کمرے میں بیٹھے لوگوں کی شکلیں دیکھیں تو ہر ایک کی شکل دوسرے سے اتنی مختلف ہے کہ 100% پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ اور ہے، یہ اور ہے. بالکل. لیکن کئی ممالک ایسے ہیں کہ ان کو 100 بندے بٹھا لے تو آدمی بس سوچتا ہی رہ جائے کہ یار یہ سارے کے آپس میں بھائی ہیں یا کیا ہیں یہ. تو یہ 7 والا جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے. ایک دفعہ مفتی صاحب ایسا ہوا کہ کوئی مہمان فضان مدینہ میں نا ملنے آیا، تو ظہر کا وقت ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ملاقات کرتے ہیں. تو کہنے لگا بھائی آپ ہی میرے پاس آ جائیے گا کیونکہ آپ تو سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں یہاں پر. تو اس وقت میں وہاں پر وہ سبزی ماما پہنا جاتا تھا، تو کہنے لگا بھائی آپ تو سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں تو آپ ہی آ جائیے گا مجھے دیکھ کر. تو بہرحال مفتی صاحب کا فرمانا بالکل درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف، ان سے سوال لیتے ہیں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ الحمدللہ یقین کی حد تک یہ حسن ظن ہے کہ جب بھی کوئی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ اپنے سوالات میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا دلہن کی طرح. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ قبر میں سوالات میں کامیابی کے بعد بھی کیا قبر کی مٹی جسم کو کھاتی ہے؟ اگر کھاتی ہے تو پھر جنت کے بچھونے اور جو اس سے کہا جاتا ہے سو جا دلہن کی طرح، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا قبر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہے ثواب بھی ہے. کسی کو عذاب ہوگا، کسی کو ثواب ملے گا، یعنی کوئی نعمتوں میں ہے اور کوئی عذاب میں ہے. تو جو کفار ہیں، جو منافق ہیں، وہ تو ٹوٹل ہی عذاب کے اندر. کافر اور منافق ان میں تو ایسا نہیں ہے کہ ان میں 4-5 بندوں کو ذرا اچھی حالت میں بھی رکھا جائے گا باقی عذاب میں ہو گئے، نہیں، وہ تو آل ٹو آل 100/100 وہ سب عذاب کے اندر ہے. لیکن جو مسلمان ہیں ان میں دونوں طرح ہی ہیں. ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ راحت میں اور نعمت ہی میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمانوں کو قبر میں عذاب ہوگا اور ہوتا ہے. اور جو ہمارے پاس روایات ہیں اور جو واقعات ہیں اس میں بھی یہی موجود ہے کہ مسلمان ہے، قبر میں ہے، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ عذاب میں تھا. حتیٰ کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے جس حدیث میں عذاب قبر کا بیان کیا ہے اسی میں یہ بیان کیا کہ فلاں فلاں گناہ کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے. جیسے آپ 2 قبروں کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں کہ جس سے بچنا بڑا مشکل ہو، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. تو اب اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک شاخ کے 2 ٹکڑے کیے، ایک پہ گاڑ دی، دوسری پہ گاڑ دی، اور فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی. سبحان اللہ. اب لازمی بات ہے کہ یہ جو 2 افراد تھے یہ کافر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر کافر ہوتے تو عذاب میں کمی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو کمی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان تھے. اب وہ پچھلی امتوں کے مسلمان تھے یا کوئی ان کے پیچھے کیا تھا، وہ کوئی اور صورت ہو سکتی ہے. تو اب مسلمان ہیں، اسی وجہ سے عذاب میں بعد میں تخفیف بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں عذاب بھی ہو رہا تھا پہلے. اور اس طرح کی 20 روایات وہ ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں مسلمان کو اس کے عمل کے اعتبار سے ثواب بھی مل سکتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے کسی وجہ سے بخشا جائے، گناہ گار ہے لیکن کوئی ایک نیکی ایسی غالب آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ بخشا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا جو ہے وہ گناہوں میں منہمک تھا یا اس کا کوئی گناہ ایسا اس کے اوپر غالب تھا کہ جس کی وجہ سے وہ عذاب کے اندر ہی جو ہے وہ ہے اور عذاب کے اندر ہی چل رہا ہے۔ تو لہذا یہ دونوں طرح ہی کا معاملہ ہو سکتا ہے، عذاب کا بھی ہو سکتا ہے، ثواب کا بھی ہو سکتا ہے۔ باقی جہاں تک مٹی ہونے کا تعلق ہے نا کہ قبر کے اندر بدن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور خاک کے اندر وہ مل جائے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ صرف گناہ گاروں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ گاروں کے بدن کو مٹی کھاتی ہے اور نیکوں کے بدن کو نہیں کھاتی، ایسا نہیں۔ قبر جو ہے اور قبر کی مٹی جو ہے وہ جس جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس میں جو قطعی طور پہ ہمارا عقیدہ ہے اور جس کا ہمیں پتہ ہے وہ صرف انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں حدیث مبارک بالکل صریح ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور دوسری میں فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ چیز قطعی ہے کہ ان کے بدن مبارک بالکل سلامت ہے، اس میں معمولی سا بھی تغیر نہیں۔ باقی اس سے نیچے کا جو معاملہ ہے نا، اس میں دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ولی ہو سکتا ہے کہ وہ ولی ہو لیکن اس کے باوجود اس کا بدن سلامت نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بدن کی سلامتی ہے اس کا دار و مدار ولایت پہ نہیں ہے، اس کی کیٹیگری ہی کچھ اور ہے۔ ایک میں نے بزرگ کا واقعہ پڑھا، غالباً خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ پہ ایک قبر تھی اور وہ ولی مشہور تھے اور بڑے اچھے ولی تھے، یعنی کہ جن کی شہرت تھی، لیکن جب وہاں پر وہ سیلاب کا پانی آیا اور قبر کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ولی تھے یا نہیں؟ فرمایا ولی تھے۔ اگر ولی تھے تو بدن کدھر گیا؟ فرمایا بدن کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی شرائط کچھ اور ہے، کیونکہ بدن کے بہت سے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں انسان کے جو فزیکل وجود ہے نا اس کے ساتھ۔ جیسے نیک آدمی ہے، ولی ہے، اس کا بدن بھی زخمی ہو جاتا ہے، اسے بھی بخار ہو جاتا ہے، اسے بھی چوٹ لگتی ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جیسے اس کے ساتھ فزیکل چیزیں دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہیں، اسی طرح قبر میں بھی ہو سکتی کہ قبر میں جو بدن کی حالت ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، جو روح ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے دنیا کے اندر تو ان کے بدن پر دنیاوی عوارض زخمی ہونے کے، بیمار ہونے کے طاری ہوتے ہیں، لیکن قبر میں ان کا بدن سلامت رہے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا۔ تو لہذا انبیاء علیہم السلام کے جو اجسام ہیں وہ قطعی طور پہ سلامت ہیں۔ اس کے علاوہ جو اجسام ہیں تو وہاں پر اگر ان کا بدن وہاں پر قبر میں موجود نہیں بھی ہے اور وہ بالکل وہاں ہڈیاں ہی ملیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ ولی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت مرتبہ ایسا بھی ہو، یعنی بالفرض ایسا کبھی ہو جائے کہ کوئی بڑے مشہور ولی ہیں جن کا مزار بڑا مشہور ہے، اب کسی وجہ سے وہاں کوئی دھماکہ ہو گیا یا وہاں پر کوئی ایسی چیز پائی گئی کہ وہاں پر ان کا بدن جو ہے وہ غائب ملا، تو اب کیا بولیں گے؟ ان کے ولایت سے خارج کر دیں گے کیا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے سمجھنے کے اندر غلط فہمی ہو سکتی ہے، اچھا، یعنی کہ لوگوں کو، ورنہ جو اصل عقیدہ وہ تو میں نے عرض کر دی ہے کہ لوگ اپنے کانسیپٹ کے اندر کچھ اور سمجھ رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ولی بھی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب بھی ہے، اس سے لوگ فریاد کرتے ہیں، ان کی فریادیں پوری بھی ہوتی ہیں، اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ممکن ہے کہ قبر کے اندر اس کا بدن اس طرح موجود نہ ہو جس طرح لوگ توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ ان کا بدن سلامت رہے گا۔ ہاں بہت سارے اولیاء جن کا سلامت بھی رہتا ہے، وہ بھی واقعات موجود ہیں، جیسے صحابہ کرام کے اندر جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں مبارک ایک مرتبہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ کوئی کام کر رہے تھے وہاں پر تعمیری، تو آپ کا پاؤں مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گیا تھا۔ اچھا، اسی طرح ایک مرتبہ یہ احد شریف کے قریب جو ہے وہ پانی گزرا اور اس سے جو احد شریف کے جو شہداء کرام ہیں ان کے بدن ظاہر ہو گئے تھے۔ اسی طرح 2 صحابہ کرام جن کے عراق کے اندر بدن ظاہر ہوئے تھے، یہ تو ابھی جسٹ 100 سال پہلے کی بات، تو ان کے بدن ظاہر ہوئے بالکل سلامت تھے۔ اسی طرح اس وقت بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ قبر کھودی کے بدن سلامت،
یہ دلائل الخیرات لکھنے والے جو بزرگ ہیں حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات کے 77 سال 77 ایئرز بعد جو ہے ان کی قبر کو کھودا گیا، بالکل سلامت تھے۔ اور اس طرح کے کتنے اولیاء کرام ہیں۔ ابھی جسٹ میرے خیال میں 5-6 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا کے اندر ایک مزار جو ہے تقریباً 200 سال کے بعد کھولا گیا، بدن بالکل سلامت۔ تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں، کتابیں پڑھنے جائیں گے تو ہزاروں واقعات مل جائیں گے، لیکن ان کو سامنے رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ولی کا بدن سلامت ہے، کیونکہ یہ کرنے جائیں گے اور کل جا کے کچھ اور سامنے آ گیا نا تو اس کے بعد سارے عقیدے آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو وجہ یہ ہوگی کہ بیسیکلی وہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن قطعی طور پہ سلامت، اولیاء کرام کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص اپنے نظام کے اوپر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے چاہا سلامت رکھا ہوا ہے، باقی کسی کے ساتھ کچھ اور معاملہ چل رہا تو کچھ اور معاملہ اس کے ساتھ، باقی ولی ہے تو ولی ہے، ولی ہونا اس کے بدن کی سلامتی کو لازم نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، مفتی صاحب نے بڑا تفصیلی جواب عطا فرمایا ہے اور علم نافع بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں خطبے کے ٹائم اور فوراً فرض نماز پڑھ کے اور اپنے شاپ پہ چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عشاء میں کبھی دیر ہو جائے قرآن میں جانا ہو تو اس کے لیے 4 فرض 2 سنت 3 وتر میں کام ہو جائے گا۔ دیکھیں، پہلا جو سوال ہے کہ نماز جمعہ کے لیے لوگ آتے ہیں خطبے کے وقت اور 2 فرض پڑھے اور اس کے بعد نکل گئے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر شریعت کے 2 ایسے احکام ہیں کہ جن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا بڑا واضح حکم ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اپنے کاروبار وغیرہ چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، یعنی خطبے کی طرف، نماز کی طرف جلدی کرو۔ تو جب جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے، دوسری نہیں، پہلی اذان ہوتی ہے، تو اس کے بعد سے کوئی بھی دنیاوی مصروفیت جاری رکھنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت حکم یہ ہے کہ اب یہ جمعے کی تیاری اور جمعے کے لیے جانا شروع کریں۔ اب جو لوگ اذان اول ہوئی اور اس کے بعد بھی اپنے کام کاج میں لگے رہے اور اب جیسے ہی اذان ثانی دوسری اذان شروع ہوئی تو اب ٹھگا ٹھگ جناب بند کیا اور نکلنا شروع ہو گئے، تو یہ جو اس سے پہلے کا جتنا عمل تھا یہ سارے کا سارا گناہ تھا۔ یہ پورا وقت جمعے کا جو ہے وہ انہوں نے گناہ میں گزارا کہ حکم شرعی قرآن کی آیت تھی وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور خرید و فروخت کے اندر ہی دنیا کی ہر مصروفیت مشغولیت شامل ہے، اور حکم تھا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف سعی کرو، دوڑو، جلدی کرو، کوشش کرو۔ تو لہذا پہلے تو اس حکم کا ترک ہو گیا، یہ گناہ گار ہوئے۔ دوسری بات کہ اب خطبے کے وقت آئے تو لازمی بات ہے کہ جو پہلے کی سنتیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے، ویسے تو چلے بعد میں ہو سکتا ہے وہ پڑھ لے، لیکن نارملی جو پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ پہلے کی نہیں پڑھیں گے، اور فرض پڑھ کے نکل گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ پہلے کی 4 رکعتیں سنت موقع ہیں اور جمعے کے بعد کی 4 رکعتیں وہ بھی سنت موقع ہیں۔ اب یہ 4 سنتیں موقع تھی، یہ دونوں چھوڑ دی۔ اسے اگر ایک آدھ مرتبہ کوئی کرے تو اس نے برا کیا، لیکن اگر بار بار کرے تو گناہ گار ہے، اور وہ بار بار پر بھی بار بار کرے تو یہی گناہ کبیرہ بن جائے گا، کہ صغیرہ جو ہے وہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اب جن کی زندگی بھر کی عادت یہ بنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گناہ کبیرہ تو پہلا کیا جمعے سے پہلے کہ اذان اول کے بعد جو آنا تھا وہ نہیں آئے، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو سنت موقدہ کے ترک کے اصرار پر اصرار ہے یہ انہوں نے مستقل کیا ہوا، یہ دوسرا گناہ ہو گیا۔ تو لہذا یہ بڑا یوں کہہ لے کہ معیوب بھی ہے اور شرعی اعتبار سے ناجائز عمل بھی ہے، تو اس سے بچنا لازم ہے۔ دوسرا سوال جو ہے کہ کہیں فنکشن میں جانا ہے یا کسی بھی مصروفیت ہے تو اب عشاء کی نماز ذرا مختصر پڑھ لی، 4 فرض 2 سنتیں 3 وتر پڑھ لی۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال جو ہے نا یہ بھی ایک سعادت ہی ہے، ورنہ فی الحال تو یہ ہے کہ فنکشن میں نہ بھی جانا تب بھی یہی چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو لوگوں کا اس وقت حال ہے وہ یہی ہے کہ یہ سنتیں غیر موقدہ اور نوافل یہ اہل سعادت ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کی روٹین یہی بنی ہوئی ہے کہ وہی جماعت کی اقامت کے وقت آئیں گے یا 1 آدھ منٹ پہلے آ جائیں گے، اور اس کے بعد بس وہی 2 سنتیں پڑھی 3 وتر پڑھے اور نکل دیے۔ تو اس طرح جو ہے جو یوں کہہ لے کہ جو عبادت کا پابند ہے
اسے چاہیے کہ کوشش کر کے ہمیشگی کرے۔ ایک تو یہ نوافل اور سنتیں وہ ہیں کہ جو خود منصوص ہیں، کہ جن کے بارے میں یا حدیث مبارک ہے اور یا وہ حدیث مبارک کے قریب ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے۔ تو اب ہمیشگی اگر چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو کوئی ضرورت ایسی ہو کہ جسے شریعت کے اعتبار سے کہا جائے کہ ہاں یار یہ کوئی ضرورت بنتی ہے، نہ یہ کہ اس طرح کے جو دنیاوی فنکشن ہر تیسرے دن ہی آج کل ہو رہے ہیں، اور یہ دسمبر کا مہینہ آیا یا اس کا جنوری کا مہینہ آیا تو یہ 2 مہینے آپ جیسے بزرگوں کی تو روزانہ شادی ہوتی ہے، یعنی کہ شادی میں جانا ہوتا ہے کہ وہ خاندان کا جو بڑا آدمی ہے اس کے ساتھ تو یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے تو بلا ناغہ تقریباً شادی میں جانا ہوتا ہے، تو وہ بلا ناغہ جناب وہ 4 فرض 2 سنتیں اور 3 وتر کے اوپر گزارا کر رہا ہے، تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ پڑھنے چاہیے۔ ہاں کبھی ایسا ہو جائے کہ تھکاوٹ ہے اور گر پڑ رہا ہے تو صحیح ہے، پھر گنجائش بھی ہے اس کی، ورنہ یہ ہے کہ وہ سنت فرض تو اس طرح پڑھے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ پھر فیس بک بھی دیکھ لیا اور یا ٹی وی بھی دیکھ لیا۔ تو اب اگر آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھ لیا اور سنتیں اور نوافل پڑھنے کے وقت یاد آیا کہ فنکشنز ہو کے آئے ہوں تو تھکا ہوا ہوں، تو یہ پھر ذرا عجیب سی بات ہو جائے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہو چکا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔